فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یاد رکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے. جو ایسا کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں یہ کون سا قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث ہی تو ہے، نہیں مانیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی توبہ کس کے لیے؟ جو غلطی کے بعد فوراً پلٹ آئیں. اب دیکھیے کہ مثلاً اگر آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ راستہ بھول گئے، اور جو ہی آپ کو احساس ہوا کہ آپ راستہ بھول گئے اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ واپس پلٹ آئیں گے اور صحیح راستہ اختیار کریں گے تاکہ آپ منزل تک پہنچ سکیں. آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا آپ بھول ہی گئے تو بھول گئے، اب چلتے جاتے ہیں اسی پر، کون پیچھے جائے اور کون پھر سے نیا سفر شروع کرے، بس ٹھیک ہے اسی میں آسانی ہے. اب دیکھیے کہ یہ آسانی انسان کو کہاں پہنچائے گی. جو منزل ہی گم کر بیٹھے، جو اپنے گھر ہی نہ پہنچے واپس، پھر اس کے لیے کتنی مشقتیں ہوں گی. تو اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سوچ کے کہ پھسلا ہوں تو اب لیٹ ہی جاؤں، نہیں، سنبھل جائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. اور فوراً پلٹے، فوراً اٹھ جائے. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہو. جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں اور انسان کو بھیانک انجام سامنے نظر آئے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن اس کا یہ ایمان قبول نہ ہوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو. عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو وہاں سے نکلنے نہ دیتے، نہ دوسری شادی کرنے دیتے، نہ اس گھر سے نکلنے دیتے، نہ اس کو وراثت میں حصہ دیتے، اور وہ ساری زندگی ایک غلام کی طرح بسر کرتی. یا پھر یہ کہ وارثوں میں سے جس کا دل چاہتا اس سے نکاح کر لیتا. اس ظلم کو اسلام نے ختم کیا. فرمایا تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو، یعنی بے وجہ کے الزام لگا کر. ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ ہے وہ تعلیم جو اسلام نے مردوں کو دی عورتوں کا حق ادا کرنے کے لیے. کیا؟ عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ سلوک کی تلقین کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ پھر اسی طرح بیوی سے خوش گمان رہنے کا حکم دیا گیا۔ اگر بیوی ناپسند بھی ہو تو حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو پسند نہیں کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ پھر اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہو سکتی ہیں، فاحذروہم، ان سے محتاط رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین لفظ ہیں معافی کے لیے، تینوں اکٹھے کر دیے گئے کہ اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو تو اللہ بھی غفور رحیم ہے۔ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا، کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور سب سے اچھے اخلاق ان کے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں۔ یعنی کسی انسان کے اچھے اخلاق کو کہاں پرکھا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ فراخ دلی سے بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، اور اسی طرح صرف دنیاوی ضروریات ہی نہیں، گھر والوں کی، بیوی بچوں کی دینی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا بھی شوہر پر فرض ہے۔ یہ بھی اسی عاشروہن بالمعروف میں آتا ہے۔ بے وجہ عورت کو ستانا، اس پہ ظلم کرنا، یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول ہے کہ دوسرے کی ان عادتوں پر غور و فکر کرنے کی بجائے جو تکلیف دیں، ان چیزوں پر نظر رکھی جائے جو خوبصورت ہوں، جس سے زندگی میں مسرت کے لمحات آئیں۔ اس لیے کہ یہ کائنات دھوپ اور چھاؤں کا مجموعہ ہے، یہاں روشنی اور اندھیرا دونوں ہیں، یہاں غم اور خوشی، دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ ہیں۔ ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہوتا ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، لہٰذا کسی بھی تنگی پر انسان کو تنگ دل ہو کر دوسروں کو اپنے سے کاٹ نہیں پھینکنا چاہیے۔ پھر فرمایا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ یعنی اگر ایک عورت کو طلاق دے رہے ہو اور دوسری شادی کر رہے ہو تو یہ نہیں کہ پہلی عورت کو دیا ہوا لے کے چھین کے دوسری کو دے ڈالو، یہ ظلم ہوگا۔ نہیں، پہلی سے کچھ نہیں لے سکتے۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ آپ یہ ایکسپریشن قرآن پاک میں بارہا دیکھیں گے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی ماضی کو مت کرے دو، گزری ہوئی غلطیوں پر بحث مت کرو، اس لیے کہ پچھلی باتوں کو بار بار چھیڑنا، کریدنا، ان پہ غور کرنا اور ان کو بنیاد بنا کر مسائل اور احکام دریافت کرنا، اس سے بسا اوقات بہت کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ خوشگوار زندگی کا راز یہ ہے کہ پچھلی گزری ہوئی تلخیوں کو بھلا دیا جائے، پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، پچھلی باتوں کو دفن کر دیا جائے۔ وہ لوگ کبھی بھی اچھی زندگی اور پرسکون زندگی نہیں بسر کر سکتے جو ہمیشہ ماضی کی غلطیوں میں الجھے رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے اور ایک دوسرے کو پچھلی غلطیوں پر تانے نہ دیا کریں۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، یعنی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، یعنی سوتیلی ماں سے نکاح ناپسندیدہ ہے، برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو۔ ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور یہ تعلق قائم نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی مواخذہ نہیں۔
اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی سگے بیٹے، یعنی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، الا ما قد سلف، پھر وہی بات کہ مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کو مت کرے دو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین جانو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا علمی، جہالت، غفلت میں ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دے گا، پکڑ اس پر ہے جو جان بوجھ کر اور اصرار سے انسان کرتا ہی چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔